اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے فیض احمد فیض صاحب کا تفصیل سے تعارف پیش کیا تھا۔ انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم فیض صاحب کی شاعرانہ خصوصیات اور آپ کے کلام کی خصوصیات پر کچھ بات کریں گے، ہیڈنگ وائز ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس ہیڈنگ کے متعلق، اس خاصیت کے متعلق شعر بطور مثال، بطور استشہاد بھی بیان کریں گے، پیش کریں گے۔ ان کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت، ان کے کلام کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ مقصدیت کے تحت وہ اشعار کہا کرتے تھے۔ یعنی پہلی ہیڈنگ ہے مقصدیت، مقصد کے تحت انہوں نے اشعار لکھے۔ ڈاکٹر نعیم نقوی صاحب کہتے ہیں کہ فیض احمد فیض چونکہ ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھتے تھے، اس اعتبار سے ان کی شاعری کا ایک خاص مقصد تھا۔ وہ معاشرے میں سماجی عدل و انصاف کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ یہی مقصد ترقی پسند تحریک کا اصل مقصد تھا۔ فیض کی پوری شاعری اس مقصد کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر ظفر ہاشمی صاحب نے اس کے متعلق کہا، کہتے ہیں کہ رومانیت اور مقصدیت کا امتزاج فیض کی شاعری کا منفرد لہجہ ہے۔ وہ ایک مقام پہ شعر لکھتے ہیں فیض صاحب، کہتے ہیں کسی کا درد کرتے ہیں تیرے نام رقم، کسی کا درد کرتے ہیں تیرے نام رقم، رقم کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، کسی کا درد کرتے ہیں تیرے نام رقم، کسی سے جو بھی گلا ہے تیرے سبب سے ہے۔ فیض صاحب کی کلام کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ انسانیت کی عظمت کے قائل تھے۔ تو انسانیت کی عظمت یہ ہیڈنگ ہے۔ ڈاکٹر ابوالحسن صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ فیض انسانی عظمت کے قائل اور پرستار تھے۔ فیض کے کلام میں انسانیت کی عظمت کا عنصر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتا ہے۔ وہ ظلم اور ناانصافی کے ماحول میں دبے ہوئے انسانوں کو ایک جوش اور ولولہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ حاکم اور محکوم کے درمیان طبقاتی دیوار کو گرا کر عظمت انسانی کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ اسی لیے فیض صاحب نے اپنی نظم ایک لکھی، بڑی مشہور زمانہ نظم ہے، کہتے ہیں کہ دیپ کہتے ہیں چراغ کو، دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ان کے کلام کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ غم جانا اور غم دورہ میں وہ فاصلہ نہیں کرتے۔ تو ہیڈنگ اس طرح بن جائے گی کہ غم جانا اور غم دورہ میں حد فاصل نہیں ہے۔ حد فاصل کا مطلب فاصلہ کرنے والی کوئی دیوار، رکاوٹ نہیں ہے۔ ویسے تو دیگر شاعروں کو دیکھا جائے، اگر مرزا غالب کو دیکھیں آپ، یا میر تقی میر صاحب کو دیکھیں، اور ان کے علاوہ شعراء کو دیکھیں، تو غم جانا کو یعنی محبوب کے غم کو اور غم دورہ کو، زمانے کے غم کو، وہ الگ الگ غم قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن فیض نے ان دونوں غموں کو یکجا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر ظفر ہاشمی کہتے ہیں کہ فیض کے یہاں غم جانا اور غم دورہ کی کیفیات جداگانہ وجود نہیں رکھتی۔ فیض کے کلام میں غم جانا اور غم دورہ کی کیفیات کچھ اس طرح سے نظر آتی ہیں کہ وہ غم جانا کے رنگ میں غم دورہ کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مقام پہ لکھتے ہیں، اور کیا دیکھنے کو باقی ہے، آپ سے دل لگا کر دیکھ لیا۔ ایک اور جگہ پہ آپ نے لکھا، کہتے ہیں تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن۔ اپنے کلام میں ایک اور مقام پہ انہوں نے بڑا پیارا شعر لکھا، کہتے ہیں کہ درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو ان تمام مثالوں سے واضح ہوا کہ انہوں نے غم جانا اور غم دورہ کو ساتھ ملا دیا تھا۔ ان کی ایک اور خاصیت ہے کہ وہ خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اشعار کہتے ہیں۔ یعنی چوتھی خاصیت ان کی بنے گی، ہیڈنگ بنے گی خلوص اور نیک نیتی۔ انہوں نے خلوص کے ساتھ لکھا، وہ حق کے ساتھ کھڑے جب ہوئے اور انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا تو پھر وہ باطل کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں ایک مقام پر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، خائف کہتے ہیں ڈر جانے والے کو، ڈرنے والے کو،
میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے۔ غیروں سے کہہ دو کہ ہاں میری بھی مدد کی جائے گی، کوئی نہ کوئی میری بھی آ کے مدد کرے گا۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے۔ ظلم کی رات کو، جیل کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ان کی پانچویں خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو ایک نیا لب و لہجہ دیا تھا۔ وہ ایک نئے انداز سے اشعار کہا کرتے تھے، ایسی تراکیب وضع کی جو ان سے پہلے کسی نے نہیں بنائی تھی۔ انہوں نے ایسے ایسے استعارے تخلیق کیے کہ جو ان سے پہلے اردو ادب میں نہیں کیے گئے تھے۔ اس کی مثال ہم ایک ان کے شعر کی صورت میں بیان کرتے چلیں۔ کہتے ہیں، الباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے۔ الباب، باب کہتے ہیں جیسے کسی کو نئے چیپٹر کو باب کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ الباب کا مطلب ہے خلاصہ کلام۔ الباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے۔ باب جس معنی میں مستعمل تھا اردو ادب کے اندر، انہوں نے اس معنی سے ہٹا کر ایک نئے معنی میں استعمال کیا، تو ایک نیا لب و لہجہ دیا اردو شاعری کو۔ ان کی شاعری کی ایک اور خاصیت، ان کے کلام کا ایک خاص وصف یہ بھی ہے کہ وہ سماجی انصاف کی تڑپ رکھتے تھے۔ چھٹی ہیڈنگ بنے گی سماجی انصاف کی تڑپ، کیونکہ فیض احمد فیض اشتراکی نظریات کے حامل تھے اور اشتراکیت کا بنیادی مقصد سماجی اور معاشی انصاف لوگوں تک پہنچانا تھا اور حاکم اور محکوم کا فرق ختم کرنا تھا، تو اسی لیے انہوں نے اپنے قلم کو اس معاملے میں استعمال کیا۔ ایک مقام پہ لکھا، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے۔ ان کے کلام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے آزادی کے متعلق نظمیں لکھی اور نظم معرہ بھی انہوں نے لکھی۔ تو معرہ کہتے ہیں کہ اس عام نظم کو جو لکھی جاتی ہے عام انداز میں، اور آزاد نظموں کو بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن انہوں نے ان دونوں کو ملا کر آزادی کے متعلق بھی کلام لکھے۔ ان کے چند اشعار میں پڑھتا چلوں۔ کہتے ہیں، میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر، میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر، کہ وطن بدر ہیں ہم تم، کرے رخ نگر نگر کا، دیں گلی گلی صدائیں کہ سراغ کوئی پائیں، کسی اجنبی سے پوچھیں جو پتہ تھا اپنے گھر کا۔ ان کے کلام کی آٹھویں خاصیت یہ ہے کہ وہ سوکیانہ انداز سے پرہیز کرتے ہیں۔ پرانی باتیں کرنا، یہاں وہاں کی غیر اخلاقی باتیں کرنے کو وہ اپنے لیے منع سمجھتے ہیں۔ صاف ستھرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بہت اونچی اڑان بھر کے پھر شعر لکھتے ہیں، بڑی اچھی اخلاقی اقدار کے ساتھ صاف ستھری زبان استعمال کرتے ہیں۔ زبان میں لطافت بھی موجود ہے، اخلاقی اقدار، کیونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور کالج کے اندر لیکچرر رہ چکے تھے، فوج میں ملازمت کی تھی اس سے پہلے، اور پھر اشتراکیت کے اوپر بڑا مطالعہ تھا، ترقی پسند تحریک کے بڑے حامل تھے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے کلام میں مل کر ان کو سوکیانہ انداز سے نکال دیا گیا تھا، اور ان کے کلام میں ایک نئی جدت، نیا رنگ پیدا ہو چکا تھا۔ ان کی نویں خاصیت ہے حقیقت پسندی۔ حقائق کو جوں کا توں بیان کرنے کے قائل تھے۔ حقیقت پسندی کی خاطر انہیں بہت سے مسائل بھی برداشت کرنے پڑے، اور اب تو یوں ہے کہ فیض صاحب کی غزلیں حقیقت پسند لوگوں کو بہت زیادہ بھاتی بھی ہیں، اور حقیقت پسند لوگ فیض صاحب کی غزلوں کو اور ان کے اشعار کو وہ اپنے دوران گفتگو بیان کرتے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ دیکھو فیض کے جو نظریات تھے حقیقت بیانی کے، میں بھی انہی نظریات کا حامل ہوں۔ تو حقیقت پسندی ان کی ایک بہت بڑی خاصیت تھی، ان کا ایک بہت بڑا وصف تھی۔ ان کی ایک اور خاصیت ہے، 10ویں خاصیت، کہ پرانی شاعری کی قدریں انہوں نے برقرار رکھی۔ قدیم ادب کی روایات کے وہ باغی نہیں تھے، وہ سماجی روایات سے تو بغاوت انہوں نے کی ترقی پسند تحریک کے تحت آ کر، لیکن قدیم ادب سے انہوں نے روایت نہیں کی۔ وہ دور جدید کے شاعر تو تھے، لیکن ان کی شاعری میں پرانی شاعری کی قدریں بھی واضح تھیں۔ دونوں چیزوں کا امتزاج موجود تھا ان کی شاعری کے اندر۔ ایک مقام پہ کہتے ہیں، دستے صبا بھی عاجز ہے کفے گل چین بھی، دستے صبا بھی عاجز ہے کفے گل چین بھی، بوئے گل ٹھیری نہ بلبل کی زباں ٹھیری۔
ان کی 11ویں خاصیت ہے سخت حالات میں نرم لہجہ اختیار کرنا۔ انہوں نے زندگی میں بڑے سخت حالات دیکھے، لیکن پھر بھی وہ نرم انداز میں نرم اشعار کہتے رہے، نرم زبان کو استعمال کرتے رہے، اور ان کا لہجہ بڑا نرم اور ملائم ہے۔ کلیم الدین احمد صاحب کہتے ہیں کہ فیض کی زبان بڑی دھیمی ہے، وہ دبی زبان سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کا شعر اس متعلق پڑھتا چلوں، کہتے ہیں جدا تھے ہم تو میسر تھیں قربتیں کتنی، جدا تھے ہم تو میسر تھیں قربتیں کتنی، باہم ہوئے تو پڑی ہیں جدائیاں کیا کیا۔ باہم کا مطلب ہوتا ہے مل جانا۔ جدا تھے ہم تو میسر تھیں قربتیں کتنی، باہم ہوئے تو پڑی ہیں جدائیاں کیا کیا۔ ہم جیسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے، بتوں نے کی ہیں جہاں میں خدائیاں کیا کیا۔ فیض صاحب کے کلام کی ایک خاصیت حب الوطنی بھی ہے۔ ڈاکٹر ظفر ہاشمی کہتے ہیں کہ فیض کی شاعری کا ایک حصہ عروس وطن کے گیسو سنوارنے کی آرزو اور اصلاح کی تمنا سے عبارت ہے۔ عروس وطن، وطن کو اگر دلہن سے تعبیر کیا جائے اور وطن کے معاملات کو اس دلہن کے بالوں سے تعبیر کیا جائے، اور پھر اس کے بعد فیض کی شاعری کو پڑھا جائے، تو یوں لگتا ہے کہ فیض اپنے وطن کو اپنی دلہن سمجھتے ہیں اور اس کے مسائل کو اپنی دلہن کے الجھے ہوئے بال سمجھتے ہیں، اور پھر انہیں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اپنے ہم وطنوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ فیض کے اشعار میں حب الوطنی اور آزادی کی تڑپ ملتی ہے۔ وہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فیض احمد فیض صاحب کے جو شاعرانہ خصوصیات ہیں وہ ہم نے بیان کر دیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اشعار کی مثالوں کے ساتھ بھی بیان کی ہیں۔ بس ان کی شاعری کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اشتراکی نظریات کے حامل تھے، دبی زبان استعمال کرتے تھے، سیاسی نظمیں بھی لکھی انہوں نے، سخت حالات میں نرم لہجہ استعمال کیا، حقیقت پسندی کے قائل تھے، بڑے محب وطن انسان تھے، آزاد نظمیں بھی لکھیں، سوکیانہ انداز سے پرہیز بھی کیا، اخلاقی اقدار کو باقی رکھا، پرانی شاعری کو آپ نے باقی رکھا، سماجی انصاف کی تڑپ دل میں تھی، غم جانا اور غم دوراں میں حد فاصل کو ختم کر دیا، اردو شاعری کو نیا لب و لہجہ دیا، اور غزل کا رنگ اختیار کر کے نظم لکھی، مقصدیت کے ساتھ لکھی، انسانیت کی عظمت کے بڑے قائل رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فیض صاحب کی جو شاعری پر تبصرہ تھا اور آپ کے کلام کی خصوصیات جو بیان کرنی تھیں، وہ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔